الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹڈی آف سلیکٹڈ سوراز میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی کلاس تھوڑی سی وقفے سے شروع ہوئی. مجھے ایک جگہ پہ صبح ذرا ارلی نکلنا پڑ گیا. اس میں آتے آتے تھوڑا سا مجھے 10 منٹ ایکسٹرا لگ گئے اور 5 ایک منٹ ویسے لگ گئے. تو ابھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم آج آیت نمبر 197 سے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آیت نمبر 197 کنٹینیویشن ہے پچھلی آیات کی. ٹاپک ہے حج کا. آیات سورہ بقرہ کے اندر آسان ہیں، ان کی فارمیشن آسان ہے، الفاظ کی ریپیٹیشن ہے اور جملے بھی سادہ ہیں. یہ آبزرویشن ہماری چل رہی ہے ابھی. ہم جب کہ آیت نمبر 197 تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. اور یہ فائدہ ہے سورہ بقرہ پڑھنے کا. اس میں کافی چیزیں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں اور جس طریقے سے پڑھی ہوئی ہیں اسی طریقے سے ہمیں کافی حد تک مل جاتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحج اشہر معلومات. حج، الحج اشہر معلومات. حج کیا ہے؟ اشہر، شہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور اشہر اس کی جمع ہے. شہر کی جمع اشہر. اور یہ جمع کون سی ہے؟ جمع مکسر ہے. تو اشہر کا مطلب ہو گیا مہینے. معلومات، معلوم کہتے ہیں اس کو جو چیز پتہ ہو، جس کا علم ہو. معلومات جو ہے وہ جمع مؤنث ہے. تو اشہر معلومات، اشہر معلومات جمع کا صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا شہر کے لیے، شہر کی جمع کے لیے، جمع مکسر کے لیے. حج کے مہینے معلوم ہیں، ان کا علم ہے، وہ معلوم ہے. فمن فرادا، تو جو یا جس نے، فرادا فرض کیا، لازم کر لیا. فرض کرنے کے معنوں میں آتا ہے، لازم کرنے کے معنوں میں. اور یہ لازم کیسے کرتے ہیں؟ نیت کر کے لازم کرتے ہیں. جیسے آپ احرام پہن لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. تو جس نے احرام باندھ لیا گویا اس نے لازم کر لیا اپنے اوپر حج کو، نیت کر لی. فمن فرض فیہن، ان میں، ہن، ان میں، مؤنث کا صیغہ ہن، ان میں یعنی ان مہینوں میں لازم کر لیا، نیت کر لی گویا کہ چل پڑا حج کے لیے. الحج، حج کو، حج کو لازم کر لیا. فلا رفث، تو لا رفث، رفسن تھا اصل میں، یہ لا رفث بن گیا. کسی قسم کی کوئی بے حیائی کی بات نہیں. ولا فسوق، اور کسی قسم کی کوئی نافرمانی کی بات نہیں، گناہ کی بات نہیں. ولا جدال، اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں. فی الحج، حج میں. تو جب اس نے یہ فرض کر لیا اپنے اوپر، لازم کر لیا، اور حج شروع ہو گیا، یعنی اس کی نیت، اس کا حرم کی پابندی شروع ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ تین چیزیں ہیں جو اس پر
لازم ہیں اور وداؤٹ اینی ایکسیپشن لازم ہے. اور یہ کس طرح استعمال ہوا ہے؟ لا ریب فیہ کی فارم میں، لا الہ کی فارم میں، یعنی لا نفی جنس لگا کے استعمال ہوا. لا رفسا کا مطلب کیا ہے؟ کسی قسم کی کوئی ایسی بات جو کہ جس کا تعلق بے حیائی کے ساتھ ہو. میاں بیوی کے درمیان بھی اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بات بالکل ممنوع، بات بھی ممنوع. ولا فسوق، کسی قسم کی کوئی نافرمانی کی بات. فسق ہے نا، فسق کی جمع فسوق. تو یہ فسوق، یہ کسی قسم کی کوئی بھی نافرمانی کی بات جو ہے وہ بھی بالکل ممنوع ہو گئی. یعنی کوئی آپ گناہ کی، نافرمانی کی بات نہیں کر سکتے، کام نہیں کر سکتے. ولا جدال فی الحج، اور کوئی جھگڑا بھی نہیں کرنا، کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کرنا. مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کو ڈانٹ دینے کی بھی ممانعت ہے، ڈانٹنا بھی نہیں. یعنی اس لیول پہ احتیاط کرنی تین چیزوں کی: رفسا، فسوقا، جدالا. لا رفسا، لا فسوقا، لا جدالا فی الحج، حج میں. تو جو حج کو فرض کرے اس کے لیے پھر یہ تین پابندیاں ہیں حج کے مکمل ہونے تک. وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ. اب یہ دیکھیے دو فعل مضارع آ گئے، اور اگر آپ غور کریں تو دونوں فعل مضارع تبدیل شدہ حالت میں ہیں، اور جملہ ما سے شروع ہو رہا ہے. گویا کہ کنڈیشنل جملہ ہے، شرطیہ جملہ. اسی لیے یہ دونوں فعل مضارع تبدیل ہو رہے ہیں. وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو یا تم کرو گے، جو تم کرتے ہو یا کرو گے، من خیر، بھلائیوں میں سے. یعنی کوئی بھلائی تم کرو، جو بھی بھلائی تم کرو گے. تفعلون سے تفعلو، نون ڈراپ ہو گیا. من خیر، خیر میں سے، بھلائی میں سے. یعلم سے یعلم بن گیا. یعلم اللہ، ہو کی ضمیر جاری ہے اس بھلائی کی طرف. اس کو جان لے گا یا جانتا ہے اللہ. یعلم اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، جان لے. وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، جو کچھ تم بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا، تزودا، یتزودوا. تدبرا یا تدبرو کا پیٹرن ہے فعل کا. تزودا. زاد راہ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے اردو میں. زاد راہ، راستے کا کے اسباب. یعنی وہ چیز جو سفر کے لیے چاہیے، یعنی وہ آپ کو ضروریات جو آپ کو سفر کے دوران چاہیے. اس میں مال بھی شامل ہے، اس میں آپ کی باقی ضروریات بھی شامل ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کی دوائی ہے، آپ کی باقی اسباب کی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنا سفر کرنے کے لیے چاہیے. مال بھی شامل ہے اس میں. تو وہ تزودو، اور زاد راہ حاصل کرو، اختیار کرو، تیار کرو. یعنی پریپیئر فار ٹریول. تزودو، تم سب
زاد راہ حاصل کرو، اختیار کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. بس بے شک، تو, تو بے شک جان لو کیا چیز. خیرہ، بہتر. خیر الزادی، زاد کا بہتر، یعنی مال، زاد راہ جو لے کے جاؤ گے ساتھ. خیر، زیادہ بہتر اس میں، زیادہ بہتر زاد راہ وہ کیا ہے؟ التقوی، تقوی ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. زیادہ بہتر زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے. یعنی تقوی زاد راہ ہے. سفر کے لیے، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، تو جو پریپریشن حج کے ٹریول کے لیے کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر ایک ٹاسک جو ہے، اس ٹاسک لسٹ کے اندر یا ان آئٹمز کی لسٹ کے اندر تقوی بھی ہے. اس کو نہیں بھولنا. اور وہ سب سے زیادہ بہتر زاد راہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ باقی زاد راہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تقوی کے بغیر وہ لسٹ انکمپلیٹ ہے، وہ پریپریشن جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. حج کے سفر میں، خصوصاً حج کے سفر میں، چونکہ اسی کا کانٹیکسٹ ہے جس میں بات ہو رہی ہے، تقوی جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ذات راہ ہے. تقوی ہے بیسیکلی جو کہ ان تین چیزوں سے روکی رکھے گا: نافرمانی سے، لڑائی جھگڑے سے، اور رفث سے. رفث، فسوق، جدالہ. تو تقوی کے بغیر سفر جو ہے، حج کا سفر، وہ ایسے ہے جیسے انکمپلیٹ ذات راہ ہے، جیسے تیاری نہیں ہے پوری، سفر کی تیاری نہیں ہے کوئی امپورٹنٹ چیز، بلکہ سب سے امپورٹنٹ چیز رہ گئی. وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور اب یہ تقوی کا تقاضا کس سے کیا جا رہا ہے؟ اولی الالباب سے. لفظ پہلے آیا کئی دفعہ، اولو الالباب کہتے ہیں عقل والے. یا لگ گیا، اب یہ اولو الالباب سے اولی الالباب بن گیا. ہم نے پڑھا ہے رب العالمین ہے، یا لگ جائے تو یا رب العالمین، نسب میں چلا گیا. تو یہ اولی الالباب بن گیا، اولو الالباب سے اولی الالباب، حرف ندا کی وجہ سے. مرکب اضافی میں مضاف چینج ہو جاتا ہے، تو یہ مضاف ہے، اولو سے اولیل ہو گیا. تو اے عقل والو، اے سر السلام عقل علیکم. والو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ زیر لگا ہے تو ادھر جیسے آپ نے بتایا تو یہ یا اولل الباب، مطلب زیر کی جگہ زبر نہیں ہونا، نصب میں نہیں جاتا پھر، یا یہ زیر لگتا ہے؟ جی اصل میں زیر اور زبر کی نشانی جو ہے بڑی بنیادی ہے نشانی، جو کہ یا سمجھ لیں بڑی سپرفیشل نشانی ہے. جو ہم نے شروع میں یاد اس لیے کی تھی کہ وہ حالت نصب کو اور حالت جر کو یاد اکثر نارمل الفاظ میں زیر اور زبر سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن وہ کوئی لازمی رول نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ الفاظ کے جمع دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جب آپ کا تثنیہ دیکھ رہے ہوں گے، جب آپ ایسے الفاظ دیکھ رہے ہوں گے جن میں کمزور حروف آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ رول آپ کو ایز اٹ از اپلائی ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے. یہ اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آ، جیسے مسلمہ جو ہے، مسلمہ، مسلمہ کی جمع مسلمات ہے نا، مسلماتن سے مسلماتن. اب یہ حالت رفع ہے مسلماتن، اس کی حالت نصب کیا ہے؟ مسلماتن. اور حالت جر کیا ہے؟ وہ بھی مسلماتن ہے.
تو یہاں پہ حالت نصب میں بھی زیر آ گئی، ایک ایک اگزامپل آ گئی. اسی طرح سے آ, اور بھی اگزامپلس لے سکتے ہیں. جیسے مسلم کی جمع ہے مسلمون، اب یہ حالت رفع ہے اور آخر میں زبر آ رہی ہے مسلمون. اور اس کی حالت نصب کیا ہے مسلمین، اس میں بھی نون کے اوپر تو آخر میں زبر آ رہی ہے اور اس سے پہلے زیر آ گئی. تو وہ جو زیر زبر والا رول ہے وہ ہے یعنی جو شروع میں ہم نے الفاظ پڑھے بنیادی رول ہے، ذرا آسان الفاظ کے لیے وہ اپلائی ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے ہم مزید پڑھتے جاتے ہیں تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیر زبر والا رول جو ہے وہ کوئی ایس سچ رول نہیں ہے. آ، وہ بیسیکلی جو ساؤنڈ ہے نا، ساؤنڈ وہ ہے اصل میں رول. ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. اور پھر جب آپ کمزور حروف والے الفاظ پہ آتے ہیں آ، تو اس میں آپ کو اور بھی تبدیلیاں نظر آتی ہیں. تو یہاں پہ اولی الالباب جو ہے، اولی الالباب، یہ اولی جو ہے یہ حالت نصب ہے اصل جزاک اللہ خیر سر. میں. جزاک اللہ جی. السلام علیکم. کہ وعلیکم یہ السلام. لام، یہ لام کی زیر جو ہے یہ کی وجہ سے نہیں آ گئی؟ کیونکہ یہ جہاں آتی ہے اس سے پہلے حرف پہ وہ زیر لینا، ایک دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ زیر آتی ہے جی یہ پڑھنے کمزور کے لیے، حرف. ہاں جی یہ اس کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے کے لیے اور ساتھ ملا کے پڑھنے کے لیے ہمیں، چونکہ یا ہے تو اس کے ساتھ اولل الباب کی بجائے اولیل الباب یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ حالت نصب میں ہے تو اس وجہ سے واؤ کی بجائے یا میں اس کو چینج کیا گیا. یعنی یہ اولل الباب سے اولل الباب بنا. یعنی بیسیکلی اس کے اندر جو تبدیلی ہے، لفظ میں جو تبدیلی ہے اولو سے اولی کی، یہ تبدیلی حالت نصب میں جانے کی وجہ سے. اور حالت نصب میں اب چونکہ یا آ گیا یہ، تو اب یہ اس زیر کے ساتھ بولا جا رہا ہے اگلے لفظ کے ساتھ جوڑ کے پڑھنے کے لیے. تو یہ ذرا وہ سمجھ لیجئے کہ وہ تجوید کا بھی اس میں عمل دخل ہے، کس طرح اس کو ملا کے پڑھنا ہے، کس ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر لام جو ہے واو کے ساتھ آ رہا ہے تو کیا ہوگا، اور یا کے ساتھ آ رہا ہے تو کیا ہوگا. تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ یا ہے اور لام کے نیچے زیر ہے، تو اب آ، یہ کمبینیشن جو ہے یہ آگے زیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اسی وجہ سے الی الالباب بولا جا رہا جزاک اللہ. جی السلام علیکم شاہد صاحب. یہ آیت کے شروع میں ہے الحج اشہر معلومات، تو یہ ہے. تو جی سمجھ آ گئی کہ جو اشہر جو ہے یہ جمع ہے، جمع مکسر ہے. تو اس کے ساتھ جو اس کی آ گئی ہے یہ صفت ہی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو معلومات، تو یہ بھی جمع کی صورت میں ہے. لیکن آگے جو آ رہا ہے فمن فرض فی ہنہ، یہ ہنہ جو ہے یہ تو ضمیر ہے جمع مؤنث کی. تو ہم نے جو چیز پڑھی ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو ضمیر ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اس کو. یہ فی ہنہ جو ہے یہ ہنہ جمع مؤنث کی ضمیر کیوں ہے؟ جی. اچھا یہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع بھی ہوتی ہے. یہ لازمی نہیں ہے، ایکسیپشن بھی ملے گی ہمیں یہاں پہ. یعنی بعض اوقات اس کو جمع بھی استعمال کیا جاتا ہے اکثر السلام ہم. علیکم. جی بالکل. جی تو سب بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. جی جی پلیز. فی ہنہ میں جو ہنہ کی ضمیر ہے بیسیکلی وہ اشہرن کی طرف جا رہی ہے، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے ضمیر تو عام طور پر واحد مؤنث ہی آتی ہے، لیکن جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، جیسے کہ یہاں جمع مؤنث جو ہے اس کی ضمیر آئی ہے. اور اسی طرح اگر صفت اور موصوف کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ بھی عام طور پر واحد مؤنث ہی آتی ہے، لیکن جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، جیسے کہ یہاں پر آئی ہے اشہرن کی جو آئی ہے وہ اسی طرح یہاں پر بھی آئی ہے. جی 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 جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جی. اچھا تو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تو بات ہو رہی تھی تقوی کی کہ
ذات راہ میں تقوی ایک بڑا امپورٹنٹ یعنی ایلیمنٹ ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ خیر ہے، بہتر ہے، بہتر ذات راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ باقی ذات راہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو لے کے جانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا کیری کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ تقاضا کس سے کیا جا رہا ہے؟ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، جو سمجھیں گے اس کو، جو عقل والے ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ وَاتَّقُونِي، میرا تقوی اختیار کرو۔ وَاتَّقُو، اور آگے نی جو ہے آ، یہ ضمیر ہے میری طرف، نی وَاتَّقُونِی، تم سب ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، یہ تقوی کا مطالبہ جو ہے عقل والوں سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے، یعنی اس کی منطق جو ہے آ، اس کو بھی یعنی اس کو بھی آ، اس میں گویا کہ انگیج کیا جا رہا ہے کہ تقوی جو ہے اس کا اس پورے پروسیس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ گہرا تعلق جو ہے وہ اولی الالباب جو ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ مطالبہ بھی ان سے کیا جا رہا ہے تقوی کا۔ واتقونی جنرل مطالبہ تو ہے، جنرلی سب کے لیے ہے، لیکن اس کو صحیح معنوں میں اپریشیٹ کون کر سکیں گے؟ اولو الالباب، عقل والے۔ واتقونی یا اولی الالباب، مجھ سے تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اولو الالباب جو ہے، اس کا پہلے ذکر آیا کہ یہ مرکب اضافی ہے، اور یا کی وجہ سے اولو جو ہے وہ اولی میں چینج ہو گیا، حالت نصب میں چلا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے آیت نمبر ایک ایک۔ سوال جی پوچھ لوں میں، میرے ذہن میں آ رہا ہے تھوڑی جی سی، جی کہ یہ واو جو ہے تینوں کے ساتھ آیا ہے، تو پہلے کے بعد ولا فسوق ولا جدال، تو یہ واو جو ہے ایک اور لا اس کے بعد آیا، ولا لا تینوں کے ساتھ آیا، جی جی ایک لا نہیں اس میں کافی تھا؟ آ، خیال ہے گرامیٹیکلی تو کافی تھا، اچھا لیکن شاید ایمفیسس کے تاخیر لیے، پیدا، ہاں ہاں جی یہ جی ہو جی سکتا بالکل، تاکید کے لیے، اور کیونکہ بڑی ہی تینوں امپورٹنٹ چیزیں ہیں حج کے لیے، بڑی سخت انسٹرکشن۔ پچھلی دفعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ حج کے لیے جو تفصیلات آئی ہیں وہ اتنی باریکی، اتنی تفصیل کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کو جو پرفارم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ، اور بیان بھی اسی طرح کیا کہ پہلے یہ کرنا ہے، پھر ایسے کرنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے، یہ نہ ہو تو پھر اس کا اس طرح سے جرمانہ ادا کرنا ہے۔ تو اس میں تھرو آؤٹ ان ساری انسٹرکشنز کے اندر بڑی ہی باریکی، ڈیٹیلز جسے کہتے ہیں، اور تاکید چل رہی ہے۔ تو یہ حج کی جو آ، عبادت ہے خاص طور پہ، یہ بڑی ڈیٹیل اورینٹڈ قسم کی عبادت ہے۔ اس کی تفصیلات جو ہیں بڑی ہی زیادہ بیان کی گئی ہیں، اور ان میں اتنی ہی کیئر جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی کی گئی ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی ہی کیئر کے ساتھ ان کو فالو کرنے کا بھی کہا گیا۔ سر جی، السلام علیکم۔ اس میں میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، چونکہ یہ جی تینوں جگہ پہ جو نا یہ لائے نفی جنس ہے، جی جی تو اگر ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ اگر شروع میں آ جاتا اور باقی جو ہے ممکن ہے کہ تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی، تو اللہ رب العزت نے اس کنفیوژن کو شروع میں ہی ختم فرما دیا کہ بس یہ جو ہے نا یہ لائے نفی جنس ہے، کہ اس میں جو ساری باتیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا کام جو ہے وہ نہیں کرتا۔ جی، ایسا ہو سکتا ہے جی، آپ کی بات یہ بہت جی اچھی اپیل کرتی ہے بات بھائی کی، کہ بہت تفصیل کے ساتھ ہر چیز کی نفی کر دی، لا نفی جنس ہے۔ جی جی جزاک بالکل، اللہ، اب میرا سر جو ذہن میں تھا وہ چیز کلیئر ہو گئی۔ جزاک اللہ خیر۔
سر اس میں الحج اشہرن جو ہے یہ ایام کی مہینوں کی جمع ہے نا، جمع مکسر. جی تو حج کے مہینوں کا، حج میں ذی کا دی ہے نا، ایک ہی مہینہ ہے نا. جی، ذی تو یہاں الحج ہے نا اصل میں، تو بنیادی طور جی پہ تو حج کا مہینہ جو ہے وہ تو ذی الحج میں ہو رہا ہے، لیکن جی وہ جو حرام مہینے ہیں جن کے اندر جنگ منع ہے، جی 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 اس زمانے میں ہمیں معلوم ہے کہ حج کا سفر جو ہے اب تو خیر ایک اب چند مہینے یعنی چند دن پہلے سفر شروع ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ذی قعدہ میں شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تو سفر بہت پہلے شروع ہو جاتا تھا، اس لیے کہ لوگ بہت دور دور سے آتے تھے اور ان لوگوں کو اس ٹریول میں پروٹیکشن کی ضرورت تھی، بیکاز ویسے کوئی ایک وہ کوئی انٹرنیشنل لاز تو ایسے موجود نہیں تھے اس وقت کہ جو لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے، پیس فراہم کرتے سفر میں. تو آ، تو یہ جو مہینے تھے حرام حرمت والے مہینے، یہ گویا کہ آ، وہاں پہ ایک رول کی فارم میں پہلے بھی فالو ہو رہے تھے کہ یہ ایسے مہینے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ اس ٹائم کے اندر یہ جو ٹریول ہے یہ ٹریول موسٹلی حج کے لیے ہو رہا ہے، اس طرف کیا جا رہا ہے، اور ان کو ایک جنرل ایک ایگریمنٹ تھا کہ ان کو پروٹیکشن چاہیے. تو اس لیے یہاں پہ اشہرن کا ذکر ہے، ماہوں کا ذکر ہے. Okay. تو ویسے آپ کی بات درست ہے کہ حج جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ چند دنوں میں ہو جاتا ہے، تو ٹوٹل 4-5 دن کا ایک پروسیس ہے، لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو آج کے ٹائم میں بھی حج سے تقریباً 40 دن 50 دن پہلے 30 دن پہلے وہاں پہ لوگ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے پہنچنا ہوتا ہے، تو وہ پروسیس جو ہے وہ تو 1 مہینہ پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت یہ پروسیس جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ پہلے شروع ہو جاتا تھا. جزاک اللہ. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. لیسا علیکم جناح، لیسا نہیں، فعل ہے نا، خاص فعل، علیکم تم پر، جناح، جناح کہتے ہیں حرج، تم پر حرج نہیں ہے، ان تبتغوا، تبتغوا کہ تم تلاش کرو. یہ تبتغوا اوریجنل حالت میں ہے کہ تبدیل ہوا ہے؟ تبدیل ہوا ہوگا ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے تبدیل ہو گیا، جزاک اللہ ان خیر. ہو گیا. کہ تم تبتغوا تم سب تلاش کرو، ابتغا یبتغی تبتغوا، فضلا من ربکم، فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے، تم پر کچھ حرج نہیں ہے کہ تم تلاش کرو فضل یعنی معاش، من ربکم اپنے رب کی طرف سے. یعنی حج کے سفر پہ جو نکلے، جیسے ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ وہ کئی مہینوں پہلے نکل رہے ہیں، تو وہ لوگ ایسا بھی کرتے تھے کہ راستے میں تجارت کرتے ہوئے آتے تھے، مختلف جگہوں سے گزر رہے ہیں، کچھ خریدا کچھ بیچا، اپنے پاس سے کچھ لے کے چلے، اور خریدتے بیچتے وہ اپنا گویا کہ وہاں سے بھی زیادہ راہ پروڈیوس کرتے تھے، اور وہ تجارت کرتے 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 پہنچ جاتے تھے یہاں پہ مکہ، اور یہاں پہ آ کے بھی حج کے علاوہ تجارت بھی کر لیتے تھے، کیونکہ یہاں پہ تو سب جگہ سے پہنچتے تھے لوگ، تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی بھی تھی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حج کے لیے اگر سفر کے لیے نکلے ہو تو جو آرام کی پابندیاں ہیں وہ پابندیاں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ منع نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل اس میں سے تلاش کرو. ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، تو جب افضتم کا مطلب تم سب پلٹ آئے، جب تم سب پلٹ آؤ، من عرفات عرفات سے، جب عرفات سے پلٹ آؤ یعنی عرفات کا دن گزر گیا،
عرفات سے واپس آ گئے، فذکروا تو ذکر کرو اللہ اللہ کا، عند المشعر الحرام. مشعر کیا ہے؟ مشعر کیا ہے؟ شعائر اللہ پڑھا ہے نا آپ نے اس سے پہلے، میرا خیال ہے شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر. تو مشعر الحرام اسی ورڈ سے نکلا ہے. یعنی جب تم لوگ واپس پلٹ آؤ عرفات سے، بیت اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، عرفات کا جو وہاں پہ دن گزارنا ہے وہ اصل میں تو حج وہ ہے. یعنی ایک حدیث میں کہا گیا کہ حج جو ہے، جس جو جو عرفات کا جو وقت گزارنا ہے بیسیکلی وہ حج کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو ہے، اصل میں حج جو ہے وہ ہے. باقی چیزیں بھی ہیں اس کے بغیر بھی یعنی مکمل نہیں ہوتی چیزیں، اور وہ بھی مکمل کرنی ہوتی ہیں، لیکن عرفات میں اگر وقت نہ گزار سکیں تو اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. تو جب تم عرفات سے واپس لوٹ آؤ، فذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس، یعنی بیت اللہ کے پاس. وَاذْكُرُوهُ اور اس کا ذکر کرو، کروہ اس کا ذکر، کما جیسے، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، جیسے اس نے تمہیں سکھایا ویسے اس کا ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور تم سب اس سے پہلے گمراہ تھے. ضالین کا ورڈ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا. اب یہ ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، یہ دیکھیے گا کہ یہ کیا ہے، ان اور لام زبر لا، یہ ذرا چیک کیجئے گا کہ یہ کیا چیز ہے. جی مجاہد صاحب اگر آپ بھی اس میں بتا سکیں، میں فون کال اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ لے لوں. کیا شیخ صاحب میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں سنا نہیں میں نے. یہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وَإِن اور ان کنتم من قبلہ اس سے پہلے، لمن الضالین. اس میں ان پوچھ رہے ہیں، ان کیا ہے؟ ان اور لا، جی 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 لا لمینا. تو، جی جی لا تو آ گیا ان نا تو اس میرے کے خیال لیے. میں اننا کی یہ مخففہ فارم مخفف ہے، تخفیف کر کے لایا گیا ہے. جزاک اللہ خیر. جی جی اور لا جو ہے وہ بھی یعنی تحقیق کا. لام فارقہ تحقیق جب آ جاتا، تحقیق جب کے اس طرح لیے. جاتا ہے لام فارقہ، تو جب ان مخففہ آتا ہے دوسرا اس کی مطلب پھر اس کو لام فارقہ آتا ہے، یہ اس میں اس کو لام فارقہ ہم نے شاید پڑھا تھا پہلے. جزاک اللہ. تو یہ بیسیکلی دونوں کے دونوں تشدید کے لیے، یعنی زور دینے کے لیے، یعنی کہ تاکید یہ کے اصل میں لیے. یہ لام فارقہ ہے، یعنی کہ وہ اننا اور ان میں فرق پیدا کرنے والا نام. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا جی، میں ذرا ایک کال لے لوں. جی مجاہد صاحب آپ جاری رکھیے، بے شک تھوڑا سا جی 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 ایکسپلین کر جی. دیں. اچھا صاحب یہ ذرا دوسرا، دوبارہ ایکسپلین کر دیں، آواز بڑی کم تھی. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اصل میں ان ہے نا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، ان جو ہے بیسیکلی یہ اننا کی مخففہ فارم ہے اس کو، یعنی کہ یہ اننا ہی ہے. جی اور جب اس طرح کا ان آئے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ان وہ تو نہیں ہے، اگر
والا یا انا کی بجائے صرف ان ہے تو اس میں وہ پھر آگے لام فارقہ آگے جو آتا ہے لمن الضالین. تو مجاہد صاحب آپ کی آواز بہت کم ہو جاتی ہے، اچھا میں لیپ ٹاپ پہ پلیز ذرا. بیٹھا ہوں اور ویسے تو بس میرے اچھا، پاس. ہاں پلیز اگر پاسبل ہو تو تھوڑی سی آواز کلیئر ہو جائے. اچھا بس یہ ان جو ہے یہ انا کی مخففہ فام ہے، اور آگے جو لام ہے وہ لام فارقہ کہلاتا ہے، یعنی ان مخففہ کو وہ دوسرے ان سے جو ہے فرق کرتا ہے اس کے درمیان. جزاک اللہ خیر. تو یہ پھر اگر تاکید کا کے معنی لیے نہیں دیتا؟ نہیں، یہ اصل میں اگر کا معنی نہیں، یہ تاکید ہے. عقید ہے بے شک. جی بے بے شک شک. کا معنی اصل میں انا ہے نا. جی. تو بے شک ہے. اور اس کو آئیڈینٹیفائی ہم نے کیسے کیا؟ لام سے. جو لام زبر لا آگے آ گیا نا، اسلام کو یہ کیا کہہ رہے تھے مجاہد صاحب؟ آواز بڑی کم میں تھی کہا ان تھا کی. لام فارقہ. لام فارقہ. جی فارقہ. فرق کرنے والا مفارقہ، لام. انا اور فرق ان لام میں کرنا. فرق کرنے مفارقہ. والا لام. جی 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 جی. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. جی تو اس کا مطلب ہے کہ مجاہد صاحب پھر یہ جو لام ہے اس کا فنکشن تو دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے نا، ان کی صورت میں بھی اور انا کی صورت میں بھی. یہ تو صرف ایک گرامیٹیکل ٹرم آ گئی کہ ان اور انا کو مطلب ڈفرینشیٹ کرنے کی بات ہے. باقی جو لام کا فنکشن ہے فنکشن ایک ہی ہے کہ یہ تاکید ہی پیدا کرے گا، ایسا ہی ہے. جی ہاں ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی مفہوم ایسے ہی ہے شعیب صاحب. جی جی جزاک اللہ خیر. جی یہ لام زبر لا جو ہے، لا من الضالین، یہ لقد والا لام ہے، تحقیق والا لام. اور یہ بس اضافی صرف بات یہ ہے کہ جب انا جو ہے اس کو مخفف کر کے ان میں استعمال کریں تو پھر آپ کو لازماً ساتھ یہ لام زبر لا نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے تو اور بھی جگہوں پہ نظر آتا ہے نا، لیکن جب انا کو تخفیف کی حالت میں یہاں پہ یوز کر رہے ہو ان بنا کے، تو پھر یہ ضرور نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم سب اس سے پہلے یقیناً یقیناً، یہ معنی اس کے اندر موجود ہے، من الضالین، گمراہوں میں تھے، بھٹکے ہو میں تھے. جی بس یہ ہے کہ ان کا اسم آ گیا اور جو خبر ہے اس پہ لام فارقہ آ گیا، اور لام فارقہ جو ہے وہ خبر پر اس کو داخل کیا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ. تو یہ ہے جی آیت نمبر 198. آج یہاں تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلی دفعہ یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے. حج کا ٹاپک ابھی چلے گا. اگلے ویک میرا خیال ہے اگلا ویک تو سنڈے کو تو شاید روزہ نہیں، منڈے کو موسٹ لائکلی ہو، لیکن باہر صورت سنڈے کو ہم سوری سیچرڈے کو ہماری کلاس اچھا ہے، تو سوری سیچرڈے تو شیر انشاءاللہ. صاحب، شیر جی صاحب جی میں تھوڑا سا بات آپ کی کر رہا ہوں کٹ. اچھا یہ جو ان ہے نا، ان تو ہمیں پتہ چل گیا تھا، ان کے بعد پھر اس میں کن بھی آ رہا ہے، یعنی کانا آ رہا ہے. تو کانا کی خبر پر لام فارقہ آتا ہے، یعنی اس میں جو انا تو آ گیا ان مخففہ کی شکل میں، اور کم جو ہے نا اس کا اسم ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا نا. یعنی کہ میں جو سمجھ رہا ہوں کہ یہاں کانا کی خبر پر لام فارقہ آیا ہے نا، کیونکہ کانا کا جو اسم ہے وہ تو کیا نام ہے تم ہو گیا. دوبارہ کہیے گا آپ، ایک دفعہ ریپیٹ کیجیے گا پلیز. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے نا وَإِن كُنتُم، تو اس میں جی جی کانا بھی ہے نا. کانا یعنی کن جو ہے وہ کانا کا صیغہ ہے نا، تو اس کا ہم نے دیکھنا کہ اس کا اسم جو ہے وہ تم ہو گیا، اور اس کی جو کانا کی جو خبر ہے وہ من الضالین ہے. جی تو بجا ہے جی شعیب صاحب اپنا یہ بالکل مجاہد صاحب صحیح بات کہہ رہے ہیں. یہ جو کانا ہے نا، کانا کا اسم تو اس کے اندر ہی شامل ہے کنتم میں، اور جو اس کی خبر ہے وہ آگے ہے. اور یہ لام جو ہے یہ خبر کے ساتھ جی بالکل منصوب ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. کانا کا اسم اور کانا کی خبر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کانا کا اسم یہاں پہ واضح ظاہر نہیں ہے تو اس کے اندر ہی موجود ہے، اور کانا کی خبر جو ہے وہ من الضالین جو ہے
وہ کانا کی خبر ہے، لام جو ہے اس کے ساتھ آ رہا ہے. درست فرما رہے ہیں بالکل. جزاک اللہ. سر کن جو ہے، کن تو کانا کا فعل امر ہے نا. نہیں فعل امر نہیں ہے کن جی. کانا، کانو، کنتا، اور یہ کنتم سامنے آئے گا نا. اچھا کن تم، کنتم ٹھیک جی ٹھیک جی ٹھیک. کان، جزاک اللہ. جی. کن تم دعا پڑھ کانت. لیتے ہیں جی یہیں پہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہیں سے 99 آیت سے آگے چلیں گے اسی ٹاپک کے اوپر، حج کے ٹاپک پہ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک سبحان سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد أشهد ان أن لا لا الہ إله إلا أنت نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرك ونتوب إليك. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعليكم السلام. جزاک اللہ.